بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولا تبلغوا نفعی فتنفعونی. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. رواہ مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یہ جو طویل حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور کا یہ قول نوٹ کر لیجئے: من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ. جس شخص کی یہ خواہش ہو
کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا مشاہدہ کر دے، وہ کتنے زاہد تھے۔ تو اسے چاہیے میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے، یعنی ان کا زہد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ راوی ہیں اور وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں، جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ طویل حدیث اور اس میں جو کیفیت ہے وہ آپ نے محسوس کی ہوگی جب میں نے اس کو پڑھا ہے، کس انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، بڑے محبت بھرے انداز میں، بڑی شفقت بھرے انداز میں۔ آپ غور کریں گے تو اصل میں یہ پوری حدیث اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے جو ایک اسم مبارک ہے اس کی تشریح اور وضاحت ہے۔ وہ اسم ہے الغنی۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے غنی ہے۔ غنی کا ترجمہ جو ہے وہ کبھی کبھی بے پرواہ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بے پرواہ کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ بے نیاز، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی کی نہ کوئی بڑی احتیاج ہے، نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی احتیاج ہے۔ وہ الغنی ہے، بے نیاز ہے ہر شے سے۔ اس کی اصل میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، غنی حمید، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت میں آیا ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، محمود بھی ہے از خود، کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے، اس کی حمد خود ہو رہی ہے پوری کائنات میں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے غنی حمید۔ غنی حلیم بھی آیا ایک مرتبہ، بے نیاز ہے اور بہت حلیم ہے، تمہارے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، تمہیں مہلت دیتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے، اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ غنی کریم ہے، غنی ہے اور بہت ہی کریم، بہت ہی مہربان۔ پھر الغنی یہ 8 مرتبہ آیا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ اب پہلے ان 2 آیتوں کا حوالہ دے دوں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کا ترجمہ سامنے آ جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے ہی لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا۔ یعنی دانائی اور حکمت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر انسان میں پیدا ہو جائے۔ یہ جو رکوع ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر 3 ہے، اور یہ حکمت قرآنی، فلسفہ قرآن، خاص طور پر فلسفہ ایمان، جس کو ہم کہیں گے حکمت اصولی۔ ایک ہے حکمت احکام کی، حکمت فروعی، حکمت تفصیلی، اور ایک حکمت اور فلسفہ ہے ایمان کا، وہ حکمت اصولی۔ تو اس کے ضمن میں یہ بہت جامع مقام ہے قرآن حکیم کا۔ بہرحال اس وقت اس تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے ہی لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا۔ پھر فرمایا جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اس کی اپنی شخصیت کا صحیح رخ پر اٹھان ہوگا، اپنی شخصیت صحیح رخ پر پروان چڑھے گی۔ اگر اس میں یہ شکر کا مادہ ہے اللہ کے لیے تو در حقیقت یہ اس کے اپنی صحت معنوی، صحت باطنی، صحت روحانی کی دلیل ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور جو کفر کرے، یہاں کفر کے معنی ہے ناشکری کرے۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کفران نعمت، اس لیے کہ لفظ کفر کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اس لیے کفارہ کہتے ہیں۔ گناہ ہو گیا آپ سے، کوئی کفارہ آپ نے کیا تو وہ کفارہ جو ہے ڈھانپ لیتا ہے آپ کے گناہ کو، کفارہ۔
اسی اعتبار سے جو کاشتکار ہے اس کو بھی کفار کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اعجب الکفار نباتہ، اس لیے کہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے، زمین میں وہ چھپتا ہے، تو پھر وہ پودا بن کر نکلتا ہے۔ تو کفر، اب جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں پر احساس شکر قلب میں پیدا ہو اور ایک آدمی دبا دے اس کو، زبان سے ادا نہ کرے، تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے وجود کی گواہی انسان کے باطن میں سے ابھرے اور اللہ انسان اس کو دبا دے، تو یہ کفر ہے۔ تو بات فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو کوئی کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت سے کام لیتا ہے، تو اللہ تو غنی ہے، اس سے تو کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنی تباہی مول لے رہا ہے، اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ اللہ تو محمود ہے، کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے۔ اور حمد کے بارے میں بھی بہت مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں ہے حمد کا ترجمہ تعریف، ثنا۔ حمد کا اصل مفہوم ہے شکر، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں جو دعائیں تلقین کی گئی ہیں ان میں شکر کے مقام پر حمد آتا ہے۔ آپ بھوک محسوس کر رہے تھے، نقاہت محسوس کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو کھانا دیا، اب آپ کے اندر قوت جو ہے، وہ آپ کی انرجیز جو ہے وہ دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ کل شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے پیدا کیا، یہ شکر کا مقام ہے۔ اسی طرح صبح آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اس میں انسان کا شعور جاتا رہتا ہے، موت میں جو ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اسی لیے صبح کی جو آنکھ کھلتے ہی جو دعا آ جانی چاہیے زبان پر، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے احکام پر انسان چلے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ تمام احکام جو ہیں ان کو بجا لائے، حرام سے بچے، حلال پر اکتفا کرے، یہ ایک لیول ہے۔ ایک اس سے اوپر کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے جہاد کرنا، تن من دھن لگا دینا اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، اللہ کی حکومت اس کو ریسٹور کرنے کے لیے۔ جیسے کہیں کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو اب جو اس بادشاہ کے وفادار لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریسٹور ہو جائے، بادشاہ کی بادشاہت ریسٹور ہو جائے۔ تو آج پوری دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں سیکولرزم کا اصول مسلم ہے سب کے نزدیک، اور یہ سب سے بڑی بغاوت ہے جو تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف ہوئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف یہ کہ ایک بڑے خدا کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی نتھی کر دیے، اس بڑے خدا کا انکار کبھی نہیں ہوا دنیا میں، لیکن چھوٹے چھوٹے خدا، اللہ کو بھی مانتے تھے، آلہہ کو بھی مان لیتے تھے۔ ہندوستان میں مہادیو کو بھی مانتے تھے اور دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے۔ یورپ میں گاڈ بڑے جی سے ایک ہی تھا ہمیشہ، اور اس کی صفات کیا تھی؟ اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود۔ ہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھا جاتا تھا، یہ بے شمار تھا۔ یہ بغاوت کہ اللہ کو یا مہادیو کو یا جو بھی گاڈ ہے جس کو بھی تم نے سمجھا ہے، جس نام سے بھی پکار رہے ہو، اس کو انسان کی اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ جیسے ہندوؤں میں ہے کہ بت انہوں نے رکھا ہوا، مندر میں جاتے ہیں اور سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے دنڈوت کرتے ہیں،
کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو ہم نے مسجد میں محدود کیا ہوا ہے، یہاں آتے ہیں رکوع و سجود کر لیتے ہیں، باہر جا کر تو ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے، ہماری پارلیمنٹ نہیں مانتی، ہماری عدالتیں نہیں مانتی، ہوا کرے اللہ کا حکم، ہم تو جو بھی قانون ہے دیوانی اور فوجداری اس ملک کا اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اور بنیادی طور پر اس پورے قانون کا ڈھانچہ رومن لاء کے اوپر تیار ہوا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کو بے دخل کیا جانا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اب اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کہ اجتماعی نظام بھی اللہ کے تحت آ جائے، یہ جہاد کوئی شخص کر رہا ہے۔ اب یہ بہت اونچا کام ہے جہاد، یہ تمام جو بھی افعال ہو سکتے ہیں انسان کے ان میں سب سے اونچی شے ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی فرما دیا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے ہماری راہ میں، جان اور مال کھپاتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، انہیں بھی کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے، انہیں کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ ہماری کوئی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، اسے کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ کوئی ہماری کیفیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا جسے وہ درست کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ جو جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے بھلے کے لیے، اس کا سارا اجر و ثواب اسی کو ملے گا، اس کی عاقبت جو ہے وہ سنورے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو بلند سے بلند تر جو ہے مقامات جو ہیں جنت میں حاصل ہوں۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا تصور قرآن مجید دیتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی کسی بھی درجے میں کسی اعتبار سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج ہے۔ اب آئیے اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بات وہ ہے جو انسانی معاملات کی درستی کے لیے، اس لیے کہ ہمارے دین میں عبادات اور عبادات کے ساتھ معاملات، عام مذہبی ذہن جو ہے وہ عبادات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، نماز روزہ، اس کے بارے میں ذرا کمی بیشی ہو جائے تو بہت حساس ہوتے ہیں ہم۔ جن لوگوں کے نزدیک رفع یدین وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، وہ جو نہیں کر رہے ہوتے ان کی طرف سے بہت دل کے اندر جو ہے وہ ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو نماز روزے کے بارے میں تو ہم بہت حساس، معاملات کے بارے میں نہیں، حالانکہ اہم تر چیز جو ہے دین کے اعتبار سے وہ معاملات ہیں، اس لیے کہ تم اگر ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کرو گے تو اس زیادتی کو اللہ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہ اس کو تو تمہیں ہی کسی نہ کسی حیثیت سے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ تمہاری کوئی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی، اگر تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ تمہارے حساب میں درج ہو جائیں گے، لیکن یہ کریڈٹ ڈیبٹ ہو کر رہے گا۔ ہاں عبادات کی کمی اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ عبادات کی کمی جو ہے اسے معاف فرماتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور وہ بہت بلند و بالا ہے کہ اپنے حق کے بارے میں آپ سے جھگڑے۔ ہاں یہ کہ تمہارے ایک دوسرے پر اگر کوئی تعدی، کوئی ظلم، کوئی حق تلفی، کوئی زیادتی ہوئی تو پھر اس کے بارے میں پکڑ ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات وہ کہی ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کے اچھے عمل کا اس کو بدلہ نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے، حق تلفی ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کو کسی ناکردہ جرم کی سزا دی جائے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے۔ دنیا میں تو ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ظلم کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ علیکم بینکم محرما، اور میں نے تم پر بھی آپس میں ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے بارے میں سوء ظن کر رہے ہو یہ بھی زیادتی کر رہے ہو جب تک کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ کسی کی غیبت کر رہے ہو، بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، ایسا کر رہے ہو جیسے کہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، نوچ نوچ کر، مردہ بھائی کا۔
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اسی طرح کسی کا مال مار لیا ہے آپ نے، حق تلفی کی ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کوئی شے فروخت کر دی ہے زیادہ دام میں، کسی اپنی بہنوں کی ماں کا حصہ جو ہے جو وراثت میں تھا وہ ہڑپ کر لیا ہے، کھا گئے، یہ ظلم۔ فلا تظالموا، دیکھو ظلم ایک دوسرے پر نہ کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے اوپر بھی اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے مابین بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اصل معاملہ جو میں نے کہا، الغنی یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ انسان کو اگر ہدایت نصیب ہو جائے، یہ ہدایت بھی ایک کلی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایمان کی طرف ہمیں ہدایت دے دی، پھر ایک جزوی ہدایت ہوتی ہے، ہر قدم کے اوپر ہم ایک چوراہے پر آ جاتے ہیں، یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی محسوس ہو کہ ہدایت ملی ہے تو اللہ کے شکر کا کلمہ زبان سے نکلنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانی لہذا وما کنت لأہتدی لولا ان ہدانی اللہ، کل شکر، کل ثنا، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس کی ہدایت بخشی، اور میں ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، بس مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، طلب کرو۔ یہی طلب ہدایت ہے جو سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ کو معلوم ہے جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ سے واقف ہے، اللہ کی توحید سے، صفات سے، کہا جا سکتا ہے پھر اب اور کون سی ہدایت اسے چاہیے؟ یوم قیامت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی رحمانیت کو مانتا ہے، رحیمیت کو مانتا ہے، مالک یوم الدین ہونے کو مانتا ہے، اور کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہر قدم پر عمل کے میدان میں انسان دو راہ پر آ جاتا، اور بسا اوقات باریک سا فرق ہوتا، جیسے کہ تکبر اور عزت نفس، بڑا باریک سا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی عزت نفس کے اعتبار سے کوئی طرز عمل اختیار کر رہا ہو، دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اس میں تکبر ہے، لیکن معاملہ انسان کی اپنی نیت کے حوالے سے اللہ کے ہاں آئے گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، میں خوراک دوں، میں طعام دوں، میں غذا دوں، میں رزق دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تو مجھ ہی سے مانگا کرو، کھانے کے لیے مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے طلب کیا کرو، رزق کی طلب مجھ سے کیا کرو، میں دوں گا۔ اس کے بعد آ جائے گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، عریاں ہو، سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کرتا ہوں، فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے لباس طلب کرو، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اور اے میرے بندو تم تو دن رات خطائیں کرتے ہو، تم سے تقصیرات ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، انکم تخطئون باللیل والنہار، رات اور دن، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤون، خطا انتہائی خطا کار، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال، قہار، یہ وزن جو آتا ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے۔ کلکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب کے سب خطا کار ہو، انتہائی خطا کار، اور میں جو خطا کار جو توبہ کر لیں، وہ توابون جو ہیں ان میں سے وہ یقیناً بہتر لوگ ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے توبہ کرنے والے۔ فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، تم گناہ کرتے ہو دن رات اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، تو مجھ سے مغفرت چاہو، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا،
واہدنا وارزقنا فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی چاہو، استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی شیئا، اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے، تم کفر کرو میرا تو کچھ نقصان نہیں، تم میری جناب میں گستاخیاں کرو میرے لیے کوئی وہ کمی کا باعث نہیں ہو جاتی، لہذا انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ ہی تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، نہ پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ وہی الغنی بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ اب اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کلائمیکس ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جن سب کے سب، اگر تم میں سے کوئی شخص جو سب سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے جس کا قلب ویسے بن جاؤ، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے۔ سمجھئے اس کو، اگر تم سب کے سب پوری نوع انسانی، پہلے بھی پچھلے بھی، جن بھی اور انس بھی، سب کے سب ابو بکر بن جائیں رضی اللہ تعالیٰ، میری سلطنت میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ الغنی، غنی عن العالمین۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمام جن اور تمام انسان تم میں سے جو سب سے زیادہ فاجر دل والا ہو سکتا ہے، فاجر دل والا ابو جہل ہو جائے یا شیطان لعین بن جائے، وہ عزازیل بن جائے، اس لیے کہ جنوں کا تذکرہ بھی تو ہو رہا ہے، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، اگر جو بدترین جو برے دل کا جو ان میں سے مالک ہو ویسے سب کے سب بن جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، اگر تمہارے سب اگلے پچھلے جن انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر ہر ایک مجھ سے سوال کرے، اپنی پہنچ کے مطابق سوال کرے گا نا، جتنا کسی کا ذہن ہے، جو اس کے اندر جس شے کی قدر سب سے بڑھ کر ہوگی وہی مانگے گا، جو مانگے گا۔ قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور پھر میں ان میں سے ہر ایک کو جو وہ مانگے دے دوں، ما نقص ذلک مما عندی، اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ان خزانوں میں جو میرے پاس ہے، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، سوائے اس کے تمثیل جیسے اگر کسی سوئی کو دریا میں یا سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس سے دریا یا سمندر میں کیا جو کمی واقع ہو سکتی ہے اس کا تصور کر لو، بس اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کر دیا تھا، یہ وہ شان غنا ہے، استغنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہے، اس کی کوئی احتیاج کسی نوع کی، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، کسی مخلوق سے، مخلوق میں سے کسی انسان سے، کسی جن سے، کسی فرشتے سے منسلک نہیں ہے۔ اب آخری ٹکڑا آ رہا ہے،
یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو، اب یہ جو ہے اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے میرے بندو دیکھو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں وہ سب تمہیں پورا 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 ادا کروں۔ مجھے کسی سے دشمنی نہیں کہ اسے جہنم میں ڈالوں اپنی دشمنی کی وجہ سے۔ مجھے کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کی میں تلافی کروں، اس کی کسی شے سے، یا اس کو جہنم میں جھونک کر؟ مجھے تو کوئی احتیاج نہیں۔ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہاں اس کی میں گنتی کر رہا ہوں، احصیکم، وہ اعمال تمہارے محفوظ ہو رہے ہیں۔ وہ تو یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرے کے برابر بھی خیر کمایا ہوگا وہ سامنے موجود پائے گا، اور جس کسی نے بھی ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اور یہ ذرہ کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم؟ آج کل تو خیر ہمارے ہاں تصورات میں ایٹم وغیرہ بھی آ جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں سب سے چھوٹی چیز جو انسان دیکھتا تھا وہ چیونٹیوں کے جو بچے نکلتے ہیں، چیونٹیوں کے بچے، یہ ذر ان کو کہتے تھے۔ یہ اصل میں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایہا، پھر یہ وہ چیزیں آ گئیں جو میں نے آیات کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ فمن وجد خیرا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جس کسی نے کوئی خیر پائے اپنے اعمال نامے میں، اس نے دیکھا کہ کوئی خیر جو ہے وہ درج ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ بہرحال اس کی ہدایت تو اللہ نے دی تھی، اس کی توفیق تو اللہ نے دی تھی، فلیحمد اللہ۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سنائی آیت، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ قرآن میں آئی ہے کیسے موقع پر؟ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اب ان کے قلب کی گہرائیوں سے جو ترانہ حمد جو ہے وہ ابھر کر آئے گا، شکر کا، کیونکہ اہل ایمان دنیا میں تو ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، کسی کو اپنے عمل پر کوئی غرہ اور کوئی غرور اور کوئی اعتماد یہ نہیں ہوتا۔ عمل کے اوپر میں جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا، یہ تو حساب یسیر ہے جس کو اللہ نے چاہا، جس کا حساب بس سرسری طور پر دیکھ لیا۔ اگر کہیں ڈیٹیل کے اندر محاسبہ شروع ہو گیا تو کوئی شخص بھی شاید اللہ کے ہاں کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ آپ کو بارہا میں نے وہ حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے۔ اب کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، جرأت کی، بہت ہی سمجھیے حوصلے کا کام تھا، پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ اس لیے کہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر، کیا حضور آپ بھی؟ ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت کی چادر سے مجھے اڑا دے، اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ لے، اس کے بغیر میرا داخلہ بھی جنت میں نہیں ہو سکے۔ دین کی تعلیم تو یہ ہے، دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، حضور نے ہمیں یہ سکھایا۔ اب ہمارے ذہنوں میں کیا کیا تصورات ہیں، کس کس درجے کے مغالطے ہوتے ہیں انبیاء رسول کی شانوں میں۔ یہ مغالطے اور یہ غلو عقیدت اور غلو محبت ہی تو ہے نا، جس نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنوا دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ کوئی بدنیت ہی تو نہیں ہو سکتی۔ محبت کا غلو ہے، عقیدت کا غلو ہے، حد سے بڑھ جانے والا۔ اسی نے حضرت علی کو خدا بنوا دیا۔ یہ تو اس دین کو اللہ نے محفوظ رکھنا تھا قیامت تک، لہذا یہ گستاخی حضور کی شان میں کسی نے نہیں کی کہ حضور کو قرار دیا گیا ہو اللہ کا اوتار، نہیں۔ وہ اشعار میں کوئی نعتوں پہ بات آ جائے
وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ کس کے بارے میں یہ وضاحت کر دوں، میں پہلے اپنے کسی درسوں میں کہتا رہا ہوں کہ شاید یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے، لیکن نہیں، کسی اور صاحب کا ہے یہ. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے سامنے آتا ہے معاملہ کہ یہ بھی باتیں جو ہے، لیکن یہ شاعروں کا معاملہ ہے، شعروں میں تو غلو ہوتا ہے. فی کل واد یہیمون، وہ جو قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے، اور اس سے کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی اس سے بچا ہوا نہیں. تو اس اعتبار سے حضرت علی کو خدا ماننے والے پیدا ہوئے، آج بھی موجود ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو دروزی اور علوی وغیرہ کچھ لوگ ہیں جو شام لبنان وغیرہ کے اندر ہیں، وہ اب بھی وہی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہی کی شکل، اللہ ہی کے اوتار کی حیثیت رکھتے ہیں، علی اللہ ہے. عبداللہ ابن سبا نے یہ فتنہ جو ہے کھڑا کیا تھا. یہ میں صرف اس اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کی کیا حیثیت ہے حضور کے مقابلے میں. حضور کو اللہ نے محفوظ رکھا اس لیے کہ آپ کے ساتھ سارا دین کا معاملہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے. وہ مصطفیٰ پر رساں خیش را کے دی ہموس، اگر بعور رسیدی تمام وہ لحبیس. تو حضور کے ایک صحابی کو، اور حضور نے جن کی تربیت فرمائی، تزکیہ فرمایا، گود میں پلے ہیں حضور کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو تو یہ گستاخی ہے جو کی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بچایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ غلو، عقیدت کا غلو، محبت کا غلو. یہی غلو ہمارے ہاں بھی چلا رہا ہے. بہرحال فطرت جو انسان کی ہے اور سرشت جو ہے وہ تو بدلتی نہیں ہے. انسان جیسے پہلے جس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے ہیں ایسے ہی آج بھی ہو رہے ہیں. حدیث میں تو حضور نے فرما دیا ہے کہ تم ان تمام راستوں پر چلو گے جن پر تم سے پہلے کی امتیں چلی ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تم بھی گھسو گے. اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا اٹھے گا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا اہل کتاب مراد ہیں، یہود و نصارہ؟ فمن، اور کون؟ تم سے پہلے کی امت وہی تو تھے نا، وہ امت مسلمہ تھے. کہ ہم اس زوم میں نہ رہے کہ ہم ہی امت مسلمہ ہیں. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، میر بھی بہت بڑا شاعر تھا. اسی طرح ہم ہی امت مسلمہ نہیں، ہم سے پہلے یہود. اور نوٹ کیجئے قرآن میں 4 مقامات پر یہ ہے یہودیوں کے بارے میں کہ ہم نے انہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی. 2 مرتبہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا، سورہ بقرہ تو بہت کافی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے. 6 رکوع کی پہلی آیت، 15ویں رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. لیکن ان میں گمراہیاں پیدا ہوئیں. ان کی ایک گمراہی تو وہ ہے جس سے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا کہ انہوں نے کتاب میں تحریفات کی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت اپنے ذمے لے لی قرآن مجید کی، تو اس گمراہی سے تو امت بچی ہوئی ہے. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ حفاظت صرف متن قرآن کو حاصل ہے. ترجموں میں تحریفیں ہوئی ہیں، ڈٹ کر ہوئی ہیں. تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں اور ڈٹ کر ہوئی ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ بدل دینا قرآن کا جو ہے وہ قرآن کے متن کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ کی حفاظت خصوصی ہے. ورنہ نوٹ کر لیجئے اگر یہ حفاظت تورات کی اور انجیل کی بھی اللہ اپنے ذمے لے لیتا تو کیا ان میں کوئی تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اگر اللہ نے خاص اپنی حفاظت میں قرآن کو نہ لے لیا ہوتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کی ہو؟ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے فن عرض کیا حضور نے فرمایا جن راستوں پر بھی پچھلی امتیں چلی ہیں تم بھی چلو گے. اور اس کے لیے مثالیں، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے.
اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا اٹھے گا۔ تو یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں حفاظت سے جن کا حساب رکھا ہوا ہے میں نے۔ ثم اوفیکم ایھا، وفا یوفی پورا پورا کر دینا اور پورے اہتمام سے کر دینا۔ اوفا یوفی کے معنی بھی یہی ہے، پورا دینا، یہ باب افعال سے، لیکن باب افعال کے مقابلے میں باب تفعیل کے اندر بہت وزن ہوتا ہے، رفتہ 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 پورا 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 کر دینا۔ وفیکم ایھا، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے پورے پورے بلا کم و کاست تمہیں عطا کر دوں گا، تمہیں دے دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو کوئی اپنے اعمال نامے میں خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے۔ اللہ نے توفیق دی تھی، اللہ ہی کے فضل و کرم سے تم نے وہ کام کیے تھے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو کوئی اس کے سوا، اس کے برعکس چیز پائے، شر پائے، بدی پائے، برائی پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کے۔ اس کا کمانے والا وہ خود ہے، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، کسی اور کے اوپر نہ دھرے، بلکہ اس کی پوری ذمہ داری اسی کو قبول کرنی ہوگی۔ یہ حدیث جو طویل ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یا عبادی یا عبادی یا عبادی کی تکرار جس کیفیت سے اس حدیث میں ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے، عبادی ہے میرے بندو، قرآن مجید میں آیا ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے کسی کو کسی کو تکلیف دے کر اور کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تو یہ تو تمہارے اعمال ہیں، اور یہ اعمال ہم نے حفاظت کے ساتھ گن کر رکھے ہوئے تھے، تمہارے سامنے حاضر ہیں۔ تو جو ان میں خیر پائے اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس میں شر پائے، اس کے سوا کوئی شے، خیر کے علاوہ، خیر کے سوا، خیر کے برعکس، تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔